TSR پیش کرتے ہیں۔ اشہد ان علی ولی اللہ نوشته شده در عرش خدا. اشہد ان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ آج کے اتمام حجت کے نئے ایپیسوڈ کا آغاز کیا جائے، آئیے دیکھتے ہیں اس سیریز کے چوتھے کوئز یعنی ایپیسوڈ نمبر 13 سے ایپیسوڈ نمبر 16 تک کے ونرز کون کون ہیں۔ ان کا انتخاب ہمارے کمپیوٹرائزڈ لکی ڈرا سسٹم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے اور ان کے نام یہ رہے آپ کی اسکرین پر۔ نازیہ یوسف سری نگر سے، میر حمزہ حسین بنگلور سے، سفر علی اعظم گڑھ سے، ناز زہرا بنگلورو سے، زہرا ثانی کشمیر سے، گور سید پونے سے، سید ساقی رضا بنگلورو سے، اذان شفیع کشمیر سے، آر جی مرزا بھاونگر سے، رضوی زینب ممبئی سے، فیض فاطمہ اعظم گڑھ سے، افکار سیدہ علی پور سے، روزی گبرانی بھاونگر سے، عباسی بیگم بنگلورو سے۔ آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے نئے ایپیسوڈ کی طرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم اجعلنا من انصارہ وعوانہ وشیعتہ ولا تجعلنا من اعداء بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اتمام حجت کی اس سیریز میں آئیے سب سے پہلے سوال لے لیتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے جس کو سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ نے حدیث میں ذکر کیا تھا کہ اسلام کو عزت اور بلندی حاصل ہوگی جب تک 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کی حکومت صرف 4 سال تک ہی رہی ہے، اہل بیت کے اماموں میں سے کسی امام کے پاس حکومت نہیں تھی، یہاں تک کہ بعض امام غیبت میں ہی چلے گئے۔ تو پھر یہ کیسے کہیں گے کہ اسلام کو عزت اور سربلندی ان کے ذریعے حاصل ہوئی؟ جی، تو یہ ایک اعتراض ہے ان کا، جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے چند اعتراض کیے، ان کے جوابات پچھلے ایپیسوڈ میں دیا تھا، لیکن اب آپ دیکھیے یہ اعتراض بھی ہے، اور یہ بہت ہی، یہ بھی پچھلے جو ایپیسوڈ کے اعتراضات تھے ان کی طرح یہ بھی بچکانہ اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے ائمہ جو تھے 12 امام تھے، تو ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، تو پھر تو اسلام کو عزت اور بلندی کہاں سے ملی، کہاں سے؟ جبکہ پیغمبر نے فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا قائما یا مثلا قویا، جو بھی ہے، حتی یکون فیہ 12 خلیفہ، یہ اسلام، یہ دین اس وقت تک باعزت ہوگا اور قوی ہوگا اور منی ہوگا، بلند ہوگا، جب تک اس میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کلہ من قریش۔ تو بقیہ جو اعتراض جواب دے دیتے، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر امام تھے، اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو اسلام کو عزت ملتی، بلندی ملتی۔ یہ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی بلندی، عزت کا تعلق کہاں سے؟ دنیاوی حکومت سے ہے، یہ خلاصہ ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں حکومت اور اقتدار بلندی کا اور عزت کا معیار نہیں ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور فریقین کیا ہیں، شیعہ اور اہل تسنن دونوں کیا روایات بہت زیادہ ہیں۔ بلندی اور عزت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلندی اور عزت کا معیار کیا ہے؟ علم ہے، فضیلت ہے، یہ تمام چیزیں، یعنی دین ہے، تقویٰ ہے،
یہ تمام چیزیں خوف خدا ہے، اللہ سے قربت ہے. تو اسلام، حقیقی اسلام اس وقت تک باعزت ہوگا، یعنی اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس تقوی ہوگا، اس کے پاس فضیلتیں ہوں گی، جب تک کہ یعنی اس میں 12 خلیفہ، 12 جانشین ہوں گے. اور یہ حدیث ایک طرح کی پیشن گوئی ہے، یہ کہ اس میں 12 امام ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے. پیغمبر نے فرمایا میرے بعد، اور یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اس کا مفہوم یہ ہے، خلافت کا مطلب حکومت اور اقتدار ہے. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے. فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ معین کرنے جا رہا ہوں. اور فرشتوں کا اعتراض بھی وہی تھا کہ عام انسان تو یہ دنیاوی ہوتے ہیں، یہ تو گناہگار اور فاسق و فاجر ہوتے ہیں، یہ سب دنیا کے بادشاہ حکمراں. فرشتوں کا اعتراض کیا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خوریزی کرے گا، جبکہ ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہم تیری تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں. یعنی ہمیں بنا، انہیں کیوں بنا رہا ہے؟ یہ جن و انس کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو خاموش کیا یہ کہہ کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اب حضرت آدم آئے دنیا میں، حضرت آدم کی جو زندگی تھی، حضرت آدم کی حکومت کتنی تھی؟ کتنی حکومت تھی؟ 2 ہی بیٹے تھے، جس میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا، یہ ان کی حکومت تھی. اس کے بعد اللہ نے تیسرا بیٹا دیا حضرت شیس، اور حضرت شیس کی زندگی میں حضرت آدم کا انتقال ہو گیا. بس اتنی حکومت تھی حضرت آدم کی. اگر آپ اس کو حکومت کہتے تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت آدم کی خلافت باعزت نہیں تھی آپ کے انٹرپریٹیشن کے حساب سے. اگر حکومت اور اقتدار عزت اور سربلندی کا معیار تھا تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اپنے تمام انبیاء کو اور اپنے تمام اوصیاء کو، جو اللہ یعنی جتنے پروفٹس، جتنے میسنجرز، جو اللہ کے برگزیدہ چوزن ممبرز ہیں، اللہ کو سب کو حکومت دینا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کو بہترین بندے ہیں، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. لیکن جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو 1,24,000 انبیاء میں صرف 2 کی حکومت کا ذکر ہوتا ہے، ایک حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. اب کیونکہ حضرت داؤد کا نام آیا تو ایک دلچسپ روایت ابھی ذہن میں آئی ہے کہ، اور یہ حدیث شیعہ کتابوں میں ہے، کہ مفہوم روایت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے 2 آپشن رکھے تھے، حکمت کے اور حکومت کے. حضرت داؤد علیہ السلام، دیکھیے حکمت اور حکومت عربی میں جب لکھتے ہیں دونوں ایک ہی طرح سے لکھتے ہیں، صرف ایک واو کا فرق ہوتا ہے. حکمت، حکومت. حکمت کا مطلب ہوتا ہے وزڈم، حکمت وزڈم، عقل، اور حکومت یعنی پاور، اقتدار. تو حضرت داؤد نے حکومت کا انتخاب کیا، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ دونوں آپشن رکھے گئے، دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، تو حضرت لقمان نے حکمت کا انتخاب کیا، حکمت کو سلیکٹ کیا، یعنی وزڈم کو سلیکٹ کیا. تو حضرت داؤد کو حکومت ملی، حضرت لقمان کو حکمت ملی، ان کو حکومت، ان کو حکمت. لیکن ہمارے یہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی حضرت داؤد کے پاس کوئی مسئلہ آتا تھا، درپیش آتا تھا، کوئی پرابلم آتا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اس مسئلے کے حل کے لیے. اگرچہ وہ نبی اللہ تھے لیکن وہ حضرت لقمان کے پاس جاتے تھے ان کے اپنے مسئلے کا حل کرنے کے لیے. اور حضرت لقمان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا ایک پورا سورہ ان کے نام پہ کر دیا. قرآن کا سورہ نمبر 31 حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے، چیپٹر نمبر 31 قرآن کا سورہ لقمان. اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام سے اگرچہ لوگوں نے ظاہری خلافت لے لی، لیکن جب بھی ان کے سامنے مشکلات درپیش آتی تھی تو وہ اپنے علمی، خاص کر علمی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، بلاتے تھے، اور فوراً کہتے تھے کہ ابو الحسن کو بلاؤ. اور کئی واقعے ایسے موجود ہیں
اور یہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو گیا ہوتا. اگرچہ ان کا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور جیسے انکار کرنے کی عادت ہے، جہاں فضائل امیر المومنین علیہ السلام آتے ہیں تو اس کو انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں فلاں معمل جو ہے وہ راوی ہے اس لیے ضعیف ہے، اور یہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے. اگرچہ کئی کتابوں میں ان کے یہاں یہ روایت آئی ہے، مثلا ابن عبد البر نے اپنی الاستیعاب میں اسے نقل کیا ہے، اور دیگر لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو گیا ہوتا، اور لوگوں نے بار بار بلایا امیر المومنین کو، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. حضرت سلیمان کی دعا تھی، یہ ان کو حکومت، دنیاوی حکومت اللہ نے دے دی، اور وہ بھی حکومت کیسی دی آپ جانتے ہیں کہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی بلکہ جنات پر تھی، ہوا پر تھی، پرندوں پر تھی، جانوروں پر تھی، سمندر پر تھی. اللہ جب حکومت دیتا ہے تو ایسی حکومت دیتا ہے، انسانوں والی حکومت نہیں، اور علم و فضل والی حکومت دیتا ہے. کہ حضرت سلیمان تو حضرت سلیمان اپنی جگہ پر، ان کے جانشین جو تھے جناب آصف نے برخیا، ان کو اتنا اقتدار دے دیا کہ تخت بلقیس کو وہ یمن سے فلسطین لے کر آئے پلک جھپکنے سے پہلے، یمن سے فلسطین، اور یہ قرآن میں سب موجود ہے. تو یہ حکومت ہے، یہ اللہ کی حکومت ہے، نہ یہ کہ جو دوسرے جن کا ذکر ابھی کریں گے. اور اس کے بعد اگر صرف دنیاوی حکومت ہی عزت ہے اور سربلندی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال رہے مکہ میں اور ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی. تو کیا مطلب ہے؟ دین ان 13 سالوں میں دین کی عزت نہیں تھی، دین کو سربلندی نہیں ملی، کیا تھا؟ اور اس کے بعد جب پیغمبر ہجرت کے بعد آئے مدینے بھی، تو مدینے میں پیغمبر کی حکومت بہت ہی محدود تھی. ایسا نہیں کہ پیغمبر پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے، محدود حکومت تھی، لیکن اسلام سربلند تھا. اور ویسے ہی سربلند تھا جیسے پیغمبر کے بعد جو امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے لیے معنوی طور پہ اسپرچولی جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مانا تو ان کے لیے معنوی طور پر. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو بڑے بڑے صوفی پیر و مرشد ہوتے ہیں، آف کورس ہم لوگ نہیں مانتے صوفی پیر و مرشد کو، لیکن دوسرے مسلمان مانتے ہیں. تمام صوفی پیر مرشد کو سب جانتے ہیں، بلکہ ان کے پورے سلسلے ہوتے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہراوردیہ، اور پتہ نہیں کتنے سلسلے ہیں اہل تصوف کے، صوفیوں کے. ان میں سے کوئی بھی حکومت کے پیچھے نہیں گیا، بلکہ وہ تو چلے جاتے ہیں پہاڑوں میں اور وہاں جا کے وہ ایک خانقاہ بناتے ہیں شہروں سے دور. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بنا پر اسلام کو ذلت ملتی ہے، اسلام ذلیل ہوتا ہے. اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ اگرچہ اکثر جو اعتراض کرنے والے جو ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جیسے ابن تیمیہ وغیرہ، یہ صوفیوں کے بھی خلاف تھے، ابن جوزی صوفیوں کے بھی دشمن تھا، لیکن بہرحال بہت سارے مسلمان مانتے ہیں. تو اگر یہ اعتراض ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو صوفیوں کی زندگی ہے، جو پیروں کی زندگی ہے، مرشدوں کی زندگی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے، وہ اسلام کے لیے ذلت اور خاری کا سبب ہے، ڈسگریس کا ریزن ہے. اور پھر جو آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی تو غیبت میں چلے گئے، تو جیسا کہ عرض کیا کہ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فضیلت کا معیار علم ہے، فضل ہے، تقوی ہے. اور امام چاہے وہ تن و تنہا کیوں نہ ہو، وہ اپنے امامت کے فرائض انجام دیتا ہے، چاہے آپ اس کو زندان میں ڈال دیجئے، چاہے امام کو آپ بالکل الگ کر دیجئے، امام اپنی امامت کے فرائض انجام دیتا ہے. اور غیبت میں ہونا یا حضور میں ہونا یہ امام کے لیے تو الگ بات ہے. روایات میں، شیعہ روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل عقل ہیں، اہل فہم ہیں، یعنی جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس سمجھ ہے، اور جن کو اللہ نے معرفت دی ہے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام غیبت میں ہو یا شہود ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی ابو خالد کابلی سے، یا ابا خالد ان اہل زمان غیبت ہی، جو 12ویں امام کی غیبت کا زمانہ ہوگا. یاد رکھیے چوتھے امام نے کہا یہ،
چوتھے امام فرما رہے ہیں، یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ جو ان کی غیبت کا زمانہ ہوگا، ان اہل زمان غیبت ہی، ان کے زمانے کے جو لوگ ہوں گے، القائلین بامامتہ، جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے، المنتظرین لظہور، جو ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں گے، افضل اہل کل زمان، یہ تمام زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی اعطاہم من العقول والافہام والمعرفت، کیونکہ اللہ نے ان کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، معرفت دی ہے۔ یہ تین نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں۔ جو امام زمانہ یعنی 12ویں امام کو ماننے والے غیبت میں ہیں، امام مہدی کو ماننے والے ہیں، ان کو اللہ نے یہ تین نعمتیں دی ہیں۔ ما سارت بہ الغیبۃ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، تو ان کے لیے غیبت مشاہدے کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح، اب آپ سوچیں گے ایسے کیسے؟ بالکل اسی طرح جیسے اویس قرنی کے لیے رسول اللہ کی رسالت تھی۔ جناب اویس قرنی تمام مسلمانوں کے نزدیک محترم ہے، لیکن جناب اویس قرنی نے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اتنی زبردست اللہ نے ان کو عقل و فہم و معرفت دی تھی کہ بے پناہ محبت کرتے تھے رسول اللہ سے۔ جناب اویس بے پناہ محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا اپنے اصحاب سے، صحابہ سے، کہ اگر سمجھو تم سے یہ کہا جائے کہ کوئی ایک دعا مانگو جو 100% مستجاب ہوگی تو تم کیا مانگو گے؟ صحابہ سب سوچ رہے تھے، کسی نے کہا یہ مانگیں گے، وہ مانگے، کسی نے کہا گھر نہیں ہے گھر مانگے، کسی نے کہا یہ نہیں ہے وہ مانگے، کسی نے کہا بیوی نہیں ہے بیوی مانگے، کسی نے کہا وہ نہیں ہے وہ نہیں۔ ہر ایک اپنے حساب سے سوچنے لگا، مفہوم روایتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سارے صحابہ نے اپنی اپنی خواہشات بیان کر لی، پیغمبر نے کیا فرمایا جملہ؟ پیغمبر فرماتے ہیں کاش اویس یہاں ہوتے، کاش اویس یہاں ہوتے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اویس تو کیا کہتے؟ کہتے اگر اویس یہاں ہوتے تو کہتے کہ میں یہ دعا مانگتا، یعنی یا تو اس طرح کہ مثلا پیغمبر نے اتنا کہا، اس کے بعد پھر اویس جب آئے رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو کسی نے اویس سے پوچھا کہ تم کیا مانگتے؟ کہا میں یہ مانگتا کہ جس رسول کے طفیل میں ہمیں ساری نعمتیں مل رہی ہیں پروردگارہ، اس رسول کا سایہ ہم پر باقی رکھ۔ آپ نے غور کیا؟ یہ فرق ہوتا ہے، عقل و فہم و معرفت اویس کے پاس تھی جو دوسرے صحابہ کے پاس نہیں تھی، یہ فرق ہوتا ہے۔ بس بالکل اسی طرح ما سارت بہ الغیبۃ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ اولئک المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں، وشیعتنا صدقا، اور ہمارے سچے شیعہ ہیں، والدعاۃ الی دین اللہ سرا وجہرا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، جیسا موقع جیسے سچویشن ہوگی ویسے وہ اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہے۔ تو پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حکومت کو، اقتدار کو عزت سمجھ لیا، دین سمجھ لیا، سمجھے یہی دین ہے، یعنی حکومت کا مطلب اسلام ہے، حکومت کا دین ہے، حکومت کا مطلب پاور ہے۔ یہ بہت ہی غلط انٹرپریٹیشن ہے، اور یہی وجہ ہے، دس از دا ریزن کہ آپ کے یہاں پھر یزید جیسے پلید کو آپ نے اتنا محترم کر دیا۔ کون ہے وہ یزید؟ جو اس سے پہلا بھی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ جسے سید الشہداء کو 61 ہجری میں شہید کیا، آپ خاموش رہے۔ 62 ہجری میں اس نے کیا کیا؟ اس نے مدینے کو تاراج کیا، اور 63 ہجری 63 ہجری میں اس نے خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے، اور اس کے باوجود مسلمان کہتا ہے عزت، یعنی اسلام با عزت ہے، یعنی خلفاء میں اس کا نام لکھتا ہے، یہ مسلمان ہے، انہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیے آج کہ جن کو باعزت سمجھ رہے ہیں کہ آج حرمین کا کیا حال انہوں نے کر کے رکھا ہے، آج خانہ کعبہ، آج مکہ اور مدینہ کی کیا حالت ہے،
آج پوری عالم اسلام مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن ایک مفتی کے منہ سے ایک تالا نہیں ٹوٹ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. یہ ناچ ہو رہا ہے مکے اور مدینے میں، برہنہ ناچ ہو رہا ہے، جوا خانے کھل رہے ہیں اس سرزمین پر جس پر رسول اللہ ہے، اور تمام عالم اسلام کے مفتیان خاموش ہیں. یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے. ھذا وصلی اللہ علی محمد وآلہ، یہ جواب تھا آپ کے سوال کا. اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، اور وہ ہے امامت خاصہ، یعنی وہ ڈسکشنز کی، وہ مباحث کی جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً اعلان کیا کہ ان کے بعد کون ان کا جانشین ہوگا، کون ان کا خلیفہ ہوگا، اور اس کے اوپر اعتراضات اور ان کے جوابات انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلی حدیث جس کو لوگ بہت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ان کے یہاں بہت کثیر تعداد سے ہے، وہ ہے حدیث ثقلین. حدیث ثقلین، ثقلین یعنی دو قیمتی چیزیں، گرا بہا، پریشس، جو بہت ہی پریشس ہوتی ہے، جن کو بہت انسان سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو عربی میں ثقل کہتے ہیں. ایک ثقل اور دو ثقلین. ثقلین یعنی دو گرا بہا اور قیمتی چیزیں، ویری پریشس. اور یہ حدیث کئی الفاظ سے، الگ الگ الفاظ سے نقل کی گئی ہے. جو سب سے مشہور ہے اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت، میرے اہل بیت. پیغمبر نے بطور بیان واضح کیا کہ عترت سے مراد اہل بیت ہے. عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما. اب دیکھیے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت کریں گے، اس میں الگ الگ ورڈنگز ہے. کہیں لکھا ہے کہ مثلا پیغمبر نے کہا کہ، اور یہ یعنی جو قرآن ہے، کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء الی الارض، یہ ایک کھچی ہوئی رسی ہے آسمان سے لے کر زمین تک. اور کہیں لکھا ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. اس طرح روایات ہے. لیکن بہرحال مختصراً جو آپ کی خدمت میں، بریفلی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن عربک میں جب آتا ہے، عربی میں لن اس کو کہتے ہیں نفی ابدی، یعنی پرماننٹ نیگیشن، جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے نیور، کبھی نہیں. تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے. قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رہنا، ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. پیغمبر وصیت کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یاد رکھیے گا، جو مخالفین کی روایات میں، اہل تسنن کی روایات میں بہت جگہوں پر ہے کہ الگ الگ موقع پر پیغمبر نے یہ حدیث کہی. مثلا حجۃ الوداع میں یہ حدیث کہی، اس کے بعد غدیر خم میں یہ حدیث کہی، پھر اس بیماری میں کہ جس کی بنا پر پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی، اس میں پیغمبر نے یہ حدیث کہی. بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ پیغمبر کے آخری الفاظ تھے، یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں. تو ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان کا دامن، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے، تمسک کرو گے، لن تضلوا بعدی ابدا،
میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، جب تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر قیامت تک قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت کی ایک فرد، ایک انڈیویجول کہ جو پیغمبر کا جانشین ہوگا، جو پیغمبر کا خلیفہ ہوگا، وہ قرآن کے ساتھ پیغمبر کے فوراً بعد اور قیامت تک، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ابھی تو خالی حدیث اور اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نتائج، انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے کنکلوژنز کیا ہیں حدیث ثقلین کے۔ لیکن پہلے خالی حوالے جات، ریفرنسز آپ کی خدمت میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث کم لوگوں نے بیان کی، ضعیف ہے، اس طرح جو عام طور سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بہت آسانی سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی قوی، اتنی مضبوط حدیث ہے سند کے اعتبار سے کہ اس کو تو 20 صحابہ نے نقل کیا ہے، 20 کمپینینز ہیں، جبکہ اہل تسنن کیا اگر 4 سے لے کر 8 صحابہ اگر کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس کا درجہ تواتر کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، کنزیکٹیولی نریٹڈ حدیث ہے۔ اگر کوئی چیز کنزیکٹیولی نریٹڈ ہوتی ہے، تب متواتر ہوتی ہے، تو پھر اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وہ قطعی الصدور ہوتی ہے، یعنی 100% پیغمبر نے اسے فرمایا ہے، اور اس کی پھر مثال ویسی ہوتی ہے جیسے قرآن ہے، ریجیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کا کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں بالکل کلیئرلی پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ ثقلین ہے، میں ان کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تم اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ساتھ ہوں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جیسے پیغمبر نے فرمایا علی مال قرآن، قرآن مع علی، بالکل ویسے ہی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کن کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ دیکھیے ویسے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب امیر حامد حسین ہندی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ابقات الانوار میں ان کے زمانے تک، یعنی 1306 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو اس زمانے تک انہوں نے تقریباً 188 یا 89 کتابوں کے اور آتھرز کے سب کے نام لکھے جنہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور اس کے بعد وہ 1300 کے بعد ابھی تک جناب علی طباطبائی جنہوں نے اس پہ ایک سپلیمنٹ لکھا ہے ابقات کے اوپر، تو انہوں نے اور کم سے کم 100-150 آتھرز کے نام ایڈ کر دیے اس میں، جنہوں نے اہل تسنن کے ہاں، صرف شیعوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، شیعوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی غلط نہ سمجھے۔ اور وہ بھی جناب میر حامد حسین نے کیا کیا کہ ہر ایک کے لیے باقاعدہ انہوں نے اس کی سوانح حیات، یعنی اس کی بریف بائیوگرافی جس کو عربی میں ترجمہ کہتے ہیں، اس کو بیان کیا کہ کس طرح انہی کے علماء نے ان کو ثقہ اور ریلائبل سمجھا۔ واضح نا، اس قدر میر حامد حسین ہندی نے اس چیز کو بیان کیا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ۔ تو بہرحال اب جلدی جلدی کتابوں کے نام پڑھتے ہیں، کون کون سی کتابیں، انشاءاللہ پھر تفصیلات آئندہ۔ سب سے پہلے تو صحیح مسلم ہے، جو اہل تسنن میں بخاری کے بعد سب سے امپورٹنٹ کتاب سمجھی جاتی ہے، اور بخاری اور مسلم یہ دونوں اتنے معتبر ان کے ہاں سمجھے جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بخاری اور مسلم میں نہیں ہوتی ہے تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں یہ شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ شیخین نے شیخ بخاری اور شیخ مسلم نے حجاج نیشاپوری کہ جنہوں نے یہ لکھی ہے صحیح مسلم، اس کے بعد احمد ابن حنبل ان کی مسند، پھر اس کے بعد ترمذی، ان کی کتاب کا شمار سیاہ ستہ میں ہوتا ہے۔ اہل تسنن کے ہاں جو 6 معتبر حدیث کتابیں سمجھ آتی ہیں جن کو سیاہ ستہ یعنی 6 صحیح حدیث کی کتابیں،
اس میں سے ترمذی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نسائی کا بھی شمار صحیح ستہ میں ہوتا ہے، تو صحیح ستہ میں سے یہ 3 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ناصر الدین البانی نے اس کا شمار کیا ہے صحیح حدیثوں میں، سلسلہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ انہوں نے پورا ایک یعنی کتاب لکھی جو سب ڈیٹیل اس میں انہوں نے بیان کی ہے کہ کون کون سی حدیثیں صحیح ہیں۔ اس کے بعد حاکم نیشاپوری، جن کو لوگ نیسابوری بولتے ہیں عربی میں، انہوں نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین، یعنی وہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کی اسے انہوں نے نقل کیا ہے، اور یہ کیا نقل کیا کہ جو میں روایات نقل کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کی، لیکن ان کی شرطوں پر، ان کی کنڈیشنز پہ یہ حدیثیں صادق آتی ہیں، یعنی وہ کنڈیشنز کو فلفل کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیثمی نے اسے نقل کیا ہے، سیوطی نے، طبرانی نے، طبری نے، یعنی محمد بن جریر طبری جو مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، کئی کتابیں لکھی، بہت بڑے عالم، ابن کثیر، کئی کتابیں، انشاءاللہ ایک کا ذکر کریں گے، نووی جنہوں نے شرح لکھی ہے مسلم کی، پھر اس کے بعد ابو یعلا الموصلی، پھر بیہقی، ابن ابی عاصم، ابن الاسیر، ابن حجر مکی، کہ جن کا انتقال ابن حجر مکی کا 974 ہجری میں ہوا، اور انہوں نے یہ کتاب جو لکھی الصواعق المحرقہ، الصواعق المحرقہ حتی کے ساتھ، یعنی جلا دینے والی بجلیاں، اور انہوں نے لکھا کہ میں یہ بجلیاں شیعوں پر گرانے جا رہا ہوں کہ جس سے شیعہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ مقصد، ہدف یہ تھا کتاب لکھنے کا، الصواعق المحرقہ۔ اور اگر آپ پڑھیں کتابیں اور جو بھی ہم لوگ ریفرنس بھی دیں گے، سب لکھے تھے بیچارے، گئے تھے جلانے کے لیے اور جلا کر کے آ گئے، ساری حدیثیں یعنی اہل بیت کے فیور میں انہوں نے نقل کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ بہت سارے ریفرنسز ہم لوگ انہی کتاب سے لیتے ہیں۔ پھر کتاب ابن اسیر کی کتاب ہے، پھر اس کے علاوہ ابن عساکر کی ہے، ابن ابی شیبہ، پھر اس کے بعد مناوی، طحاوی، متقی ہندی، ملا متقی ہندی برہان پوری انڈیا کے، صاحب کنز العمال جو انسائکلوپیڈیا ہے، اہل تسنن کی انسائکلوپیڈیا ہے، برہان پور کے تھے جو آج مدھیہ پردیش میں ہے نا، تو وہ وہاں کے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابن ابی الحدید جو معتزلی تھے، پھر اس کے بعد عقیلی، ہموینی، امام الہموینی صاحب فرائض و سمتین، اور اس کے بعد بیومی، حنفی، جندی، کسی، سخاوی جو سیوطی کے استاد تھے، صالحی شامی، زرندی حنفی، پھر بغوی، پھر قندوزی حنفی ترکی والے، پھر ابن منظور صاحب لسان العرب جو عالم اسلام کا سب سے بڑے ادیب سمجھے جاتے ہیں، عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان ان سے بڑا ادیب صاحب، ان کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے، لیکسیکون ہے ان کی، لسان العرب۔ اور اس کے بعد فسوی، اور بہت سارے اور مصادر ہیں کہ پوری فہرست ہے، جیسے عرض کیا ابھی ہم نے چند آپ کی خدمت میں عرض کیا، بس واضح ہے نا۔ اور اگر ایک اس کی تفصیلات بیان کریں گے تو اس کے لیے تو کم سے کم 50-100 ایپیسوڈ سے کم نہیں لگیں گے، لیکن آپ کو اتنا نہیں تھکانا ہے انشاءاللہ، اس کے لیے کبھی اور اگر اللہ نے توفیق دی، بس چند خالی 2-4 ایپیسوڈ بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے حدیث ثقلین کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت کریں کہ حدیث ثقلین کے نتائج کیا کیا ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوق منکر فضار مناقب۔